ہمیشہ سے میرے دل میں بلوچیوں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے. جب بھی ان کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے میں ان کے لیے ضرور آواز اٹھاتی ہوں, اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے بلوچیوں کی بات کرنے کا میں ضرور بات کرتی ہوں. بے شک میں کوئی فیمس انسان نہیں, میرے پاس اتنا بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں, لیکن جب بھی مجھے جہاں بھی کسی ٹائم پہ بھی ملے تو میں بلوچیوں کے حق کے لیے ضرور سوال کرتی ہوں, ان کے لیے ضرور آواز اٹھاتی ہوں. لیکن یہ بات جو میں کرنے جا رہی ہوں شاید بہت سی بلوچی ان کو شاید یہ بات صحیح نہ لگے, لیکن جتنا میں نے نوٹ کیا ہے, شاید مجھے زیادہ علم نہ ہو, لیکن جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہے, جتنی میں نے لائف گزاری ہے, جتنے میرا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچیوں کو جتنا نقصان اندر کے لوگوں نے پہنچایا اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا. میں نے ایسے بچے بچیاں دیکھی ہیں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلوچستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں, وہ بہت مشکل سے اسلام آباد تک پہنچے ہوتے ہیں, یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. لیکن جب میں پارلیمنٹ جاتی ہوں, وہیں سے جو لوگ ووٹ جیت کے یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ ایسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ وہ باقی ایم این ایز ان کو میں دیکھتی ہوں ان سے بھی بہت بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر سہولت ہوتی ہے, وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ کسی بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے کل, جس میں 10 لوگوں کو گاڑی سے اتارا ہے, پنجابیوں کو, میں پنجابی کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ ان کو گاڑی سے اتارا ہی اس لیے گیا تھا کارڈ چیک کر کے کہ یہ پنجاب سے ہیں, انہوں نے پنجابیوں کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا. بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بی ایل اے بعد میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس چیز کو مان لیتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس انسیڈنٹ کے بعد بلوچوں کے خلاف ہو جائیں گے. وہ بلوچ جن کا اس انسیڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے. ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. تو بی ایل اے نے نہ صرف ان 9 خاندانوں کے دل دکھائے, ہمارے دل دکھائے, نہ صرف ان کے دل دکھائے بلکہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر دی, بلوچیوں کے لیے مسائل پیدا کر دی ہیں. وہ بلوچی جن کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کے بھی خلاف بات کی جائے گی. ابھی میں کچھ سوشل میڈیا پہ کمنٹس وغیرہ دیکھ رہی تھی, اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. تو بی ایل اے کی حرکت کی وجہ سے شاید وہ لوگ جن کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, جو پہلے سے سفر کر رہے ہیں, جو پہلے سے غربت میں رہ رہے ہیں, جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں, اسکول کالجز کچھ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کے مسائل ہیں, وہ لوگ اس سے سفر ہوں گے اور ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ مزید پیدا ہوں گے. ان کی سفرنگ جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اور مجھے بہت دکھ ہے کہ جن 9 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, آپ سوچیں کہ 2 بھائی آپ کے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہوا ہو اور آپ اپنے والد صاحب کے جنازے پہ آ رہے اور راستے میں آپ کو بھی شہید کر دیا جائے. تو ایک گھر سے جہاں پر ایک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں سے پھر ایک کی جگہ 3 جنازے اٹھے, تو آپ خود سوچیں کہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ کسی کے گھر سے 3 جنازے اٹھ رہے ہوں, اور قتل بھی صرف اس لیے کیا گیا ہو کیونکہ وہ پنجابی ہیں. اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ میں تو خود اس فیلڈ میں کام کرتی ہوں, بندہ تو اس سے کہیں چھپ نہیں سکتا, لیکن جب بھی آپ سوشل میڈیا کھولیں ہر طرف ایسی خبریں, ہر طرف سوچتے ہیں کہ شاید آنے والا وقت بہتر ہوگا, آنے والا وقت بہتر ہوگا. اسی طرح پوری زندگی گزر گئی ہے, آگے وقت بہتر وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. لیکن جب میرے فرینڈز وغیرہ مجھے بتاتے ہیں کہ باقی کنٹریز میں ایسے نہیں ہوتا, جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہوگا. کبھی ایک چیز ہوتی ہوگی, کبھی ایک گولی لگ جاتی ہوگی, کبھی کسی کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا. شاید یہ بہت نارمل ہوتا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے لیے نارمل بن گیا ہے. لیکن باقی دنیا جو ہے, بہت سے ملک ایسے جو ہیں وہ بہت سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں.